اور اس موضوع کی انتخاب کی وجہ بھی آج چونکہ وقت نہیں ہے کل عرض کروں گا، اور ہم ان 10 دنوں میں کوشش کریں گے کہ کلام زینبی سلام اللہ علیہ کے تناظر میں کربلا کے اس حسن اور اس جمال اور اس زیبائی اور اس دلربائی کو کسی حد تک درک کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ میں نے سال گزشتہ ایک بات کہی، اسی بات سے متصل کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے، انسان کے جو اس کائنات کا محور ہے، جس سے متعلق اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے انسان خلقت کل شیء لکم وخلقتک لنفسی، اے انسان میں نے کائنات کی ہر شے کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ یہ انسان جو خود ایک عجوبہ روزگار ہے، ایک محیر العقول وجود ہے اس عالم ہست و بود کا، اپنے اندر لاتعداد دقتیں اور پیچیدگیاں اور حیرتوں کا ایک جہان رکھتا ہے، اور اس انسان میں اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن یہ انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں، لیاقتوں، قابلیتوں، قوتوں اور استعداد کے باوجود اپنے اندر کمزوریاں بھی رکھتا ہے۔ اور قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ یہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، اگرچہ یہ سمندروں کی تہ تک جا پہنچا ہے، اگرچہ یہ ستاروں اور سیاروں تک رسائی حاصل کر چکا ہے، اگرچہ کہ یہ فضاؤں میں سفر کر رہا ہے، پہاڑوں کے سینے چیر رہا ہے، اور ہر شے کی آخری حد تک پہنچنے کی فکر میں اور کوشش میں اور کامیابیاں بھی حاصل کر رہا ہے، اس کے باوجود کمزور ہے۔ اور انسانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری خود پسندی، حب ذات ہے، حب نفس اور حب جاہ۔ اور امیر المومنین علیہ اعلیٰ فتحیۃ وسلام نہج البلاغہ میں فرماتے کہ جب کوئی انسان خود کو زیادہ پسند کرنے لگ جاتا ہے تو وہ بہت جلد دوسروں کی نگاہوں میں ناپسند ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، اور یہ اکثر انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ لوگ اسے پسند کریں، اسے چاہیں، اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، اس سے متعلق گفتگو کریں، اس سے متعلق باتیں کریں، اس سے متعلق تبصرے کریں، وہ محفلوں میں رہے، دلوں میں رہے، ذہنوں میں رہے، تذکروں میں رہے، حافظوں میں رہے۔ اور جو اس موقع پہ میں نے مثال عرض کی تھی، چونکہ یہ اساس ہے اور یہاں سے میں اپنے موضوع کی بنیاد فراہم کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ خود یہ جوان جو بڑی تعداد میں اس مقام پر موجود ہیں، آپ کے جو مشغلے ہیں اور جو آپ امور جن میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، ان میں سے ایک خود جو آپ ذرائع ابلاغ سے مربوط ہیں، ان میں سے خود یہ فیس بک۔ اگر میں کسی جوان سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے، تو وہ رہنمائی کریں گے، بتائیں گے۔ جس میں ایک جوان ہے، شاید ہی کوئی فرد ہو جو یہ چیزیں استعمال نہ کر رہا ہو۔ حتیٰ بچے، جوان، مرد و زن، جنس کی بھی کہتے ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، اور کسی بھی طبقہ حیات سے اور شعبہ حیات سے تعلق ہو، یہ سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں سے میں نے ایک مثال دی، جیسے فیس بک ہے، یہ کیا ہے جسے ہم اپنی انفارمیشن کے حصول کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن عام طور پہ انسان جو اس کا بنیادی سبب ہے اس کے استعمال کا، جس نقطۂ نظر سے اس کو بنایا گیا اور اس کو مقبولیت حاصل ہوئی اور ہر عام و خاص اسے استعمال کرنے لگ گیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہی انسان کی کمزوری ہے
اور بنانے والا اس کمزوری کی طرف متوجہ تھا۔ انسان یہ کوشش کرتا ہے، کوئی بچہ ہے یا جوان ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، حتیٰ بوڑھا ہے، کہیں کسی موقع پہ، یہ ہماری زندگیوں میں جو ہم محسوس کرتے ہیں، یہ ہمارے مشاہدات ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا اور دیکھتے ہوں گے، اگر نہ دیکھا ہو تو آپ توجہ فرمائیے گا، خود آپ دیکھیں گے قدم قدم پر کسی فٹ پاتھ کے کنارے پر کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا منظر ہے، کوئی پارک ہے، کوئی سبزہ ہے، کوئی پھول نظر آ گیا کہیں پر، کوئی ٹہنی ہے، کوئی ریسٹورینٹ ہے یا کوئی بھی دوسرا مقام ہے، حتیٰ کسی روحانی مقام پہ کوئی انسان چلا جائے، کسی خوبصورت دینی مرکز میں چلا جائے، زیارات کے لیے چلا جائے، حج کے لیے چلا جائے جیسی پہنچتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ زیارت کرے، عمرہ کرے، حج کرے، طواف بچا لائے، سب سے پہلا کام، حتیٰ اس کے ہاں کسی عزیز کی اگر موت ہو جائے، شادی ہے، خوشی ہے، کوئی مناسبت ہے، انسان فوراً سے کسی سے کہتا ہے کہ ذرا یہاں میری تصویر بناؤ۔ اگر حج یا عمرے کے لیے گیا ہے، زیارت کے لیے گیا، اور سب سے پہلے یہ چاہے گا اس سے پہلے کہ زیارت کرے، دعا مانگے، کچھ پڑھے، تصویر بنوا لے، اور اگر کوئی دوسرا اس کی تصویر بنانے کے لیے موجود نہیں ہے تو یہ تکلیف خود اٹھاتا ہے اور اپنی تصویر خود بناتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جس ذریعے کی توسل کے لیے میں آیا ہوں، جہاں دعا اور عبادت کے لیے آیا ہوں، جس کے قرب حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اسی کی طرف میری پشت ہو رہی ہے، لیکن تصویر بناتا ہے، اور مسلسل مختلف تصاویر بنانے کے بعد پھر ان میں تتبع، تفحص اور چھان پھٹک کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور جو تصویر اسے سب سے اچھی لگتی ہے اسے چن کر، منتخب کر کے اپنی اسی فیس بک اس صفحے کی زینت بناتا ہے۔ کیوں بناتا ہے؟ کس لیے؟ تاکہ لوگ اسے دیکھیں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ اتنے بہترین مقام پر، اتنی اچھی جگہ پر اس نے تصویر بنائی، تعریف کریں۔ اور ایسا ہی ہے، جیسے اس کی تصویر اس صفحے کے اوپر لگتی ہے، اس کے دوست، احباب، بہن بھائی، جاننے والے، متعلقین، رشتہ دار جو بھی اس سے وابستہ ہیں، جیسے اس کی تصویر کو دیکھتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور یہ خوش ہوتا ہے، بار بار اٹھا کے دیکھتے ہیں، اچھا آج مجھے 100 افراد نے لائک کیا، اب مجھے دیکھنے والوں کی تعداد 200 ہو گئی ہے، 500 ہو گئی ہے، 1000، 2000، جیسے جیسے یہ تعداد بڑھ رہی ہے، اس کی خوشی کا گراف بھی اوپر جا رہا ہے، مجھے لوگ پسند کر رہے ہیں، مجھے لوگ چاہتے ہیں، مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ تجسس اسی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ آج مجھے کتنے لوگوں نے دیکھا، یہاں تک کہ 2000، 3000، 4000، 10,000، 20,000، 50,000، لیکن کسی ایک نقطے پر پہنچ کر لوگوں کی توجہ کا یہ سلسلہ رک جاتا ہے، اور اب تصویر جتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، تحریر جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، جتنے اچھے منظر میں کیوں نہ بنائی گئی ہو، اب یہ بار بار اٹھا کے دیکھتا ہے کہ شاید اب کسی اور نے یاد کیا ہو، لیکن کوئی انسان اس کی طرف مڑ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایک طرف انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اسے پسند کیا جائے، اسے چاہا جائے، اس سے محبت کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اور دوسری طرف انسانی حافظے کی کمزوری یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر تک کسی کو یاد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں جس حافظے کی مثال عرض کی ہے، یہ انسانوں کا انفرادی حافظہ ہے، میرا اور آپ کا حافظہ، اور ایک اسی انسان کا اجتماعی حافظہ ہے جس کا نام ہے تاریخ۔ تاریخ نوع بشر کے تمام ذہنوں کا اجتماعی حافظہ ہے، اور یہ جو انسان کا اجتماعی حافظہ ہے تاریخ، یہ انفرادی حافظے سے زیادہ ستم ظریف ہے، زیادہ سخت ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو جگہ دیتے ہیں، دل و دماغ میں، ذہن میں سوچتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن تاریخ چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے حوادث کو سرے سے اپنے دامن میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے حوادث، بڑی بڑی جنگیں، تاریخ جب انہیں اپنے دامن میں لیتی ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے، اور جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو پھر وقت کے مقبرے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ حوادث اور واقعات کے جسموں کو بوسیدہ کر دیتا ہے، انہیں ہڈیوں کا برادہ بنا دیتا ہے،
اور جیسے جیسے نئے واقعات پیش آتے ہیں پھر وہ ان پرانے واقعات کی جگہ لے لیتے ہیں، اور پھر ان کا ایک پھیکا سا نقش تاریخ کے اوراق پہ باقی رہ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وقت کے سمندر کی خصوصیت ہے اور تاریخ کے سمندر کی خصوصیت ہے کہ بڑے بڑے حادثے اس میں ڈوب جاتے ہیں اور پھر ان کا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ حادثہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وقت کے سمندر میں ڈوب ہی جاتا ہے۔ واقعہ خواہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، وہ تاریخ کے ان اوراق میں گم ہو جاتا ہے۔ جب تاریخ کے جو انسانوں کے اجتماعی حافظہ ہے اس کا یہ مزاج ہے، تو پھر مجھے بتائیے آج آپ یہاں کیوں جمع ہوئے؟ یہ کربلا کیا ہے جس کی یاد منانے کے لیے آپ سب بچے، بوڑھے، مرد، جوان، خواتین سب کے سب سمٹ کی عزاخانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے ایک خشک ریگزار پر، ایک تپتے ہوئے صحرا پر، جہاں پر زندگی اور حیات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، چند گھنٹوں کے لیے سورج کی طرح سے چمکا، لیکن ایسا چمکا کہ اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں پھیل گئی۔ یہ کربلا کیا ہے اور یہ عاشورہ کیا ہے کہ جس نے دشت و دریا، سمندر و صحرا اور 14 صدیاں عبور کی، اور آج یہ پیغام عاشورہ وہاں تک پہنچ چکا ہے جہاں انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ملتان جو پاکستان کے قدیمی ترین بلکہ بر صغیر کے قدیمی شہروں میں سے، جس کی 4000 سالہ تاریخ ہے، اب یہاں سے اٹھے اور دنیا کے اس نقطے پہ چلے جائیے جب 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے، یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ ذکر حسین یہاں پر بھی برپا ہے۔ یہ کربلا کیا ہے، یہ عاشورہ کیا ہے، اور اس کا ہیرو اور وارث کون ہے؟ یہ حسین ابن علی کہ تاریخ جیسی نیست اور نابود کر دینے والی حقیقت اس حسین کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو گئی۔ یہ حسین کون ہے کہ وقت جیسی ستم ظریف حقیقت حسین ابن علی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی؟ کیا کیا حسین نے؟ یہ کربلا کیا ہے؟ کیا نام دے کربلا کو؟ جنگ کہیں، واقعہ کہیں، حادثہ کہیں، مارکہ کہیں۔ اگر کربلا جنگ ہے تو پھر کسی اور جنگ کی یاد اس طرح سے کیوں نہیں منائی جاتی؟ کیا تاریخ انسانی میں کربلا کے علاوہ اور جنگیں نہیں لڑی گئی؟ صرف پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں 11 کروڑ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 11 کروڑ، اور کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ 72۔ دنیا 11 کروڑ کو بھول گئی ہے، لیکن 72 ہر حافظے میں موجود ہیں۔ یہ 72 کون ہیں؟ یہ حسین کے ساتھی کون ہیں؟ یہ کربلا والے کون ہیں؟ اب کون بتائے کربلا کی حقیقت کو، کربلا کی ماہیت کو؟ کیا کسی فلسفی کے پاس جائیں اور وہ ہمیں بتائے کہ مکتب کربلا کی الف بے یہ ہے؟ کون اس دوام اور تسلسل کا راز ہمیں سمجھا سکتا ہے؟ کون بتائے کہ کربلا کیوں ابدی ہے، کیوں سرمدی بن گئی، کیوں لازوال بن گئی، کیوں آفاقی بن گئی، کیوں لافانی بن گئی، کیوں یونیورسل بن گئی، کیوں ہمگیر بن گئی؟ اس کربلا کی آفاقیت کا راز کیا ہے؟ میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا۔ اس کربلا کی لامحدودیت کا راز کیا ہے؟ کیوں کربلا لازوال ہے؟
کون بتائے؟ فلسفی کے ذہن میں، قلم میں، دماغ میں، زبان میں اور الفاظ میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ کربلا کو سمجھ سکے اور کربلا کو سمجھا سکے۔ سوشیالوجی، علم الاجتماع کا ماہر وہ تجزیہ کر کے بتائے کہ کربلا کیا ہے، یا دنیا کے سیاست مدار، مغز متفکر، اس دنیا کو چلانے والے ماہر افراد جو بڑی بڑی دقتوں سے مشکل ترین مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں، وہ بتائیں، کون سمجھائے؟ نہ کسی فلسفی کے قلم میں صلاحیت ہے، نہ کسی علم الاجتماع کے ماہر کے ذہن میں اتنی رسائی ہے، نہ دنیا کا کوئی اور دانشور عالم، کوئی نہیں بتا سکتا۔ کربلا ایک سربستہ راز ہے، کربلا ایک ناشناختہ حقیقت ہے۔ انسان حیران ہے، جیسا جوش ملی آبادی نے کہا کہ تو نے حسین دہر کو ششدر بنا دیا، اے حسین ابن علی، تو نے اس عالم ہست و بود، اس کائنات کو، انسانوں کو حیران کر دیا ہے۔ وجہ حیرت کیا ہے؟ تو نے حسین دہر کو ششدر بنا دیا، طوفان کو ناؤ، وہ جو بہانے کے لیے آیا تھا، وہ جو نابود کرنے کے لیے آیا تھا، اسے خود کشتی بنا دیا۔ طوفان کو ناؤ، اور جو سیلاب آیا تھا اسے کیا کیا؟ طوفان کو ناؤ، سیل کو لنگر بنا دیا، اور ان تلخیوں کو قند بنایا جو زہر تھی، اور پھر مسکرا کے قند مقرر بنا دیا۔ انسان حیران ہے۔ میں باقی اشعار نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے یہ شعر دہرایا ہے تو میں ایک اور شعر بھی عرض کر دوں۔ اور کہا جب پتھروں کو لوگ بتوں میں بدل چکے، تو نے بتوں کو توڑ کے پتھر بنا دیا۔ یہ حسین کی جس نے کائنات کو حیران کر دیا ہے، دنیا کے عقلاء، دانشور، فلسفی، اہل عقل، اہل فکر، اہل منطق انگشت حیرت اپنے دانتوں میں چبائے ہوئے مسلسل تجزیہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں یہ عاشورہ کیا ہے، کربلا کیا ہے۔ بشر عاجز ہے، کون بتا سکتا ہے، کون سمجھا سکتا ہے؟ وہی شخصیت اس کربلا کی تفسیر کر سکتی ہے اور کربلا انسان کو سمجھا سکتی ہے جس شخصیت نے اس کربلا کو بچا کے قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے۔ کون؟ یعنی زینب بنت علی، کربلا کی شیر دل خاتون، عصمت صغرا، عالم غیر معلمہ، عقیلہ بنی ہاشم، شریکت الحسین۔ اس بی بی نے بشر کو بتایا، اگر کربلا کو سمجھنا چاہتے ہو، کربلا کی آفیت کے آفاقیت کے راز کو درک کرنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ میں بتاؤں کون سی اینک لگا کے، کس زاویہ دید سے، کس افق پہ کھڑے ہو کے کربلا کو دیکھو تو تمہیں مدرسہ کربلا کی، مدرسہ حسینی کی الف با سمجھ میں آ جائے۔ کہاں بتایا؟ اس مقام پہ اور اس مرحلے پہ بتایا جہاں پر انسان کی فکریں سرے سے رکود اور جمود کا شکار ہو جائے۔ کربلا اور عاشور کے سمندر سے گزر کر جب یہ بی بی پہنچی ہیں شہر کوفہ کے دروازے پر، یہ مشکل ترین مرحلہ تھا، روز عاشور سے مشکل مرحلہ علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی کے لیے کوفے کا بازار تھا، جہاں ہزاروں نامحرموں اور اجنبیوں کا اجتماع تھا۔ اس بازار کو بھی عبور کیا۔ اس سے بھی زیادہ مشکل کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کا دربار تھا، جو خود شراب پی کے بیٹھا ہوا مسلسل کئی گھنٹوں سے انتظار کر رہا تھا کہ ابھی علی کی بیٹی باقی بچوں اور اسیروں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ جب پہنچے گی، چونکہ اتنا کینہ تھا، بغض تھا، دشمنی تھی اس کے دل میں، یہ انتظار میں تھا کہ جیسے یہ پہنچیں گے میں استہزاء کروں گا، مذاق اڑاؤں گا، طنز کروں گا، اپنی فتح کا جشن مناؤں گا۔ لیکن جیسے یہ بے کس بیویاں اور بچے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے اور آ کر ایک طرف ان کو روکا گیا، اس نے استفسار کیا مجھے بتایا جائے
ان اسیروں میں علی اور فاطمہ کی بڑی بیٹی کون ہے؟ ایک سپاہی نے اشارہ کیا، وہ خاتون کھلے بالوں والی جو باقی تمام بیویوں کے درمیان رسن بستہ کھڑی ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی زینب بنت علی ہے۔ جیسی تعارف ہوا، عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی زبان کا زخم لگایا، اور جو سوال اس نے گھنٹوں سے سوچ کے بیٹھا ہوا تھا، ایسا سوال جب میں پوچھوں گا تو علی کی بیٹی پھٹ پڑے گی، گریہ کرے گی، آنسو بہائے گی، فریاد کرے گی، رحم کی اپیل کرے گی، اور میں پھر مزید مذاق اڑاؤں گا، طنز کروں گا، سب کے سامنے تماشا بناؤں گا۔ جیسے ہی بیویاں اور بچے پہنچے اور تعارف ہوا، عبید اللہ ابن زیاد جو انتہائی چرب زبان، شاطر و عیار شخص تھا، ایک مرتبہ سیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے ثانی زہرا کی طرف دیکھ کے اس نے کہا، اے علی کی بیٹی بتا، تو نے کل کربلا میں، عاشور میں اپنے اللہ کو کیسا دیکھا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد سوچ رہا تھا ابھی یہ بیوی شکوہ کریں گی، خدا کی شکایت کریں گی، اس لیے کہ پوری کائنات نے مل کر اتنے مظالم نہیں دیکھے ہوں گے جتنے مظالم علی کی شیر دل بیٹی نے ایک دن میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے۔ لیکن جیسے عبید اللہ ابن زیاد نے یہ سوال کیا، ایک مرتبہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی، اور فرمایا، سنو اے یبن مرجانہ، اے بد کردار عورت کے بیٹے، سنو میں نے کربلا میں کیا دیکھا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے میدان کربلا میں صرف اور صرف اللہ کے جمال کو دیکھا ہے۔ میں نے روز عاشور میدان کربلا میں اپنے اللہ کو بہت حسین دیکھا ہے۔ ما رأیت، حاصل کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے کربلا میں اللہ کا حسن دیکھا ہے، اللہ کا جمال دیکھا ہے، نہ، بلکہ عجیب جملہ ہے، جی کربلا کا تعارف ہے، یہ وہ زاویہ دید اور افق ہے جو ثانی زہرا بشر کے سپرد کر رہی کہ اب سمجھنا چاہتے ہو کربلا کو تو اس دید سے دیکھو۔ ما رأیت الا جمیلا، میں نے صرف اور صرف جمال خدا کو دیکھا ہے۔ اب انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر کربلا کو پڑھنا چاہتا ہے، مکتب کربلا کا شاگرد بننا چاہتا ہے، مکتب کربلا کی الف با کو سمجھنا چاہتا ہے، تو کس دید سے اور کس زاویہ دید سے کربلا کو دیکھے سمجھے۔ اب ثانی زہرا نے بشر کو بتایا ہے، اگر مورخ سے کربلا کی تاریخ پڑھے گا تو مورخ یہی لکھے گا کہ حسین ابن علی کی نہضت اور تحریک کا آغاز 28 رجب سے ہوا، اور 28 رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا۔ لیکن جو دید ثانی زہرا نے بشر کو عطا کی ہے، اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ 28 رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، بلکہ اب وہ تدبر کرے گا، تعقل کرے گا، تفکر کرے گا، اور اب اس دید سے دیکھے گا، جمال خدا کو تلاش کرے گا جہاں سے کربلا کا آغاز ہو رہا ہے۔ خود حسین ابن علی کیا فرمایا مدینہ سے نکلتے ہوئے؟ انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ یہ سارے کلمات حضرت جب روانہ ہونے کے لیے آمادہ ہو رہے تھے، اور بچوں کو سوار کیا جا رہا تھا، خوراک کو سوار کیا جا رہا تھا، پانی کی مشکیں اونٹوں کے اوپر بار کی جا رہی تھی، تو یہ اطلاع آپ کے چھوٹے بھائی محمد تک پہنچی۔ محمد نماز فجر کے لیے وضو بنا رہے تھے، جیسے انہیں پتہ چلا محمد نے پانی کا کوزہ پھینک دیا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے بارگاہ حسین ابن علی میں جلدی جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں چند جملے چند باتیں مکمل کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ جیسے محمد حنفیہ پہنچے، دیکھا کہ محمد تیار ہے، خواتین آمادہ ہو رہی ہیں، بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے، خوراک اور پانی کو بار کیا جا چکا ہے، دیگر سامان تیار ہے۔ حیرت سے روتے ہوئے آگے بڑھے کہ فرزند رسول آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہ عراق جا رہا ہوں، عراق جا رہا ہوں۔ کہا اے حسین ابن علی عراق نہ جائیے۔ اب اگر امام حسین کوئی بات کرتے، پھر جناب حنفیہ کوئی اور بات کرتے، پھر حضرت جواب دیتے، پھر وہ کچھ اور کہتے، لیکن فرزند رسول نے فیصلہ کن ایک جواب دیا، جس کے بعد پھر محمد حنفیہ کو کچھ کہنے کی جرأت نہ ہو سکی، خاموش ہو گئے۔
اور یہ وہی زاویہ دید ہے جسے زینب بنت علی بیان کر رہی ہے۔ وہ جو دربار کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے بیان کیا کہ ما رأیت الا جمیلا، اس جمال کی پہلی تجلی خود کلام حسین سے اب عیاں ہونے لگی ہے۔ جیسے محمد حنفیہ نے کہا نہ چاہیے، کیا فرمایا؟ سنو محمد، شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مشیت حق ہے، یہ مشیت خدا ہے۔ جب مورخ کربلا کی تاریخ لکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ 28 رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، لیکن جب انسان دید زینبی سے کربلا کی تاریخ کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بظاہر حسین ابن علی جا رہے ہیں، بباطن ارادہ خدا سفر کر رہا ہے۔ حسین ارادہ خدا، حسین مشیت خدا۔ اور جیسے ہی کہا جناب حنفیہ نے کہ خود جاتے ہیں، چلے جائیے، ان مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ہمراہ نہ لے جائیے۔ کیا جواب دیا؟ کہ سنو حنفیہ، شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت ہے کہ وہ ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھے۔ یہ مشیت خدا ہے، یہ ارادہ خدا ہے۔ حسین ارادہ خدا کے مظہر، حسین ابن علی ثانی زہرا خود مشیت الہیہ کی مظہر۔ حسین خود ارادہ خدا، حسین خود مشیت خدا، حسین عطا خدا، حسین خود رضا خدا۔ اب ثانی زہرا نے یہ دید بشر کو عطا کی۔ میں کچھ مراحل طے کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے رک رہا ہوں اسی جملے پر۔ اور جب کربلا پہنچے آقا 2 محرم کو، کوفہ جا رہے تھے، کربلا تو نہیں رکنا تھا، کس نے روکا؟ حر ابن یزید الریاحی نے راستہ روکا۔ یعنی ایک اعتبار سے دیکھا جائے، ظاہری اعتبار سے تو حضرت کو کربلا میں رکنے کا سبب حر ابن یزید بنا ہے، راستہ روکا۔ اور اسی بات پہ حر شرمندہ تھا، اور بالآخر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، یہاں تک کہ جب روز عاشور آیا اور اب حر نے دیکھا کہ اب کچھ لمحوں کے بعد یہ جہاد جو شروع ہوگا، امام حسین کی شہادت یقینی ہے۔ جب انہوں نے خود کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھا، اب اپنے غلام اور بیٹے سے کہا کہ میری آنکھوں کو پٹی باندھو اور مجھے بارگاہ حسین میں لے چلو۔ اب جو بارگاہ حسین میں آیا وہی دید جو ثانی زہرا نے بشر کو عطا کی۔ بس اس جملے پہ رک رہا ہوں۔ جیسے پہنچے، آنکھوں پہ پٹی ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے، غلام بھی ساتھ ہے، ہاتھ جوڑ دی آقا کے سامنے اور کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین فرمائے کہ نہ، تم لائق معافی نہیں ہو، یا فرما دے کہ ہاں میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ لیکن سنیں تمام اہل سیرت اور تاریخ نے کیا لکھا ہے۔ جیسی حر نے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا فرمایا آقا حسین نے؟ کہا حر جا، اللہ نے تجھے معاف کیا۔ حسین ارادہ خدا، حسین رضا خدا، حسین خود مشیت خدا۔ اور بس میرے عزیزو، کل یہیں سے اپنی بات آگے بڑھائیں گے۔ یہ ارادہ خدا ہے جو مدینہ سے روانہ ہو رہا ہے، اور صرف حسین نہیں، خود شریکت الحسین۔ یہ شریکت الحسین کا مفہوم کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ بی بی حسین ابن علی کی کس کس مقام اور درجے میں بھائی کے ساتھ شریک ہے، عصمت میں، طہارت میں، شجاعت میں۔ بیان کروں گا، اس کے مصادیق بھی عرض کروں گا، لیکن بس اب 2 منٹ جو بچے ہیں میں 2 جملے عرض کروں۔ جب چلنے لگے مدینہ سے تو ایک مرتبہ سید الشہداء نے فرمایا، بھیا عباس، اہل مدینہ سے کہو کہ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس لیے کہ اب مخدرات عصمت و طہارت کو سوار کیا جائے گا۔ حضرت ابوالفضل عباس نے اعلان کیا، راوی کہتے ہیں کہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، جو سوگ کی کیفیت میں تھے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا لیکن میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، ایک مقام پہ کھڑا رہا تاکہ دیکھتا ہوں کہ اب اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ پھر میں نے خود دیکھا اس مقام سے
کہ ایک مرد آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ ایک خاتون کو سہارا دیتے ہوئے اونٹ کے اوپر بٹھا دیتا ہے. پھر ایک دوسرا جوان آتا ہے، کسی اور خاتون کو اپنے ہمراہ لے کے آتا ہے، پھر اسے محمل کے اوپر سوار کرتا ہے. کہ میں یہ سوچ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ شاید جناب علی اکبر اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں، جناب قاسم اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں، باقی جوان اپنی ماؤں اور بہنوں کو سوار کر رہے ہیں. کہ اس کے بعد ایک منادی نے ندا دی کہ اے اہل مدینہ اب کوئی یہاں نہ رکے اور اب سب کے سب اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ اب علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی زینب بنت علی سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے. راوی کہتے کہ جیسے ہی شہزادی زینب کا نام بلند ہوا، میں نے دیکھا حسین ابن علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. یہاں تک کہ پہلے جتنی بیویاں سوار ہوئیں حسین ابن علی کرسی کے اوپر تشریف فرما دے، لیکن جیسے ہی شہزادی زینب کا نام بلند ہوا، آقا حسین نے کرسی چھوڑ دی اور تیزی سے آگے چلنا شروع کیا. یہاں تک کہ باقی جوان حسین ابن علی کے ساتھ آگے دوڑ پڑے. جناب ابوالفضل عباس نے اپنا زانو پیش کیا، علی اکبر نے امانی کا پردہ ہٹایا، جناب قاسم نے نالین سنبھالے اور خود حسین ابن علی نے اس عزت اور احترام کے ساتھ اپنی خواہر گرامی زینب بنت علی کو اس محمل کے اوپر سوار کیا. اب یہ 28 رجب ہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد 11 محرم کا دن آیا اور آج کوئی مرد نہیں بچا سوائے علی زین العابدین کے. اور خود علی زین العابدین کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آج خود سوار ہونے کے قابل نہیں ہے. کون سوار کرائے؟ اب ثانی زہرا شہزادی زینب آگے بڑھی، ایک ایک بچے کو سوار کیا، ایک ایک بیوی کو سوار کیا، حد ہے سید سجاد کو سوار کیا. اور جب سب کو سوار کرا چکی، اب اپنے سوار ہونے کی باری آئی. جیسی بیوی کے سوار ہونے کی باری آئی، بیوی نے مقتل کی طرف رخ کیا اور باری باری اپنے عزیزوں کے نام بلند کرنا شروع کیے. کہا علی اکبر اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے، قاسم اٹھو دیکھو پھوپھی سوار ہو رہی ہے، اور محمد اٹھو دیکھو تمہاری ماں سوار ہونے لگی ہے. راوی کہتے ہیں بی بی ہر شہید کا نام صرف ایک مرتبہ لے کے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن آخر میں پھر ایک شہید کا نام لیا اور بار بار بی بی اسی شہید کا نام لیتی رہی. عباس 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 اٹھو دیکھو تمہاری بہن سوار ہو رہی ہے. جن کا نانا نبی، جن کا بابا علی، جن کی ماں فاطمہ، جن کا بھائی حسن، وہ ہے مولا ہمارے حسین، وہ ہے مولا